بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیلی حملے 47 کھلاڑی سمیت مزید 300 شہید۔ غزہ طلبیک، نیوز یارک، ماسکو مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں۔ اسرائیلی طیاروں نے خان یونس، رفح، بیت اللحیہ پر بمباری کر کے 24 گھنٹوں میں مزید 300 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اتوار کو ایک بیان میں فلسطینی اولمپک کمیٹی کی جانب سے بتایا گیا اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں میں 47 فلسطینی ایتھلیٹ بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی بربریت سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 18,000 سے زائد ہو گئی۔ غزہ پر میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد بچوں کی ہے، جبکہ حملوں میں 48,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے جارحانہ کارروائیوں میں بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ سکول، اسپتال، رہائشی عمارتیں، عبادت گاہیں، سب کچھ ملیہ میٹ کر دیا۔ خان یونس، رفح، جبالیہ اور دیگر علاقوں میں حملوں میں کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس سے فلسطینیوں کی جبری انخلاء کے منصوبے کے تحت علاقہ خالی کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی افواج کی تازہ کارروائیوں میں اہم کامیابیاں ملی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 7,000 سے زائد حماس کے جنگجوؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 23 لاکھ سے زائد فلسطینی پہلے ہی بے گھر اور جنگ زدہ شہر میں کئی مرتبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ دوسری جانب القاسم بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے الزیتون محلے میں ایک عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں اسرائیلی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ اس حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ادھر امریکہ کے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کے اقدام کو UAE، چین، فلسطین، برازیل، روس اور ترکیہ نے مذمت کی ہے۔ چینی سفیر نے بیان میں کہا ہے کہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ غزہ میں لڑائی جاری رکھنے کا خواہش مند ہے۔ اقوام متحدہ میں برازیلین سفیر نے رد عمل میں کہا کہ ویٹو سے دو ریاستی حل کو ناکافی تلافی نقصان پہنچے گا۔ روس نے بھی غزہ جنگ کو امریکہ کی جیو پولیٹیکل گیم قرار دے دیا۔ دوسری جانب غزہ میں ہونے والے قتل عام کے خلاف لندن میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پورا لندن سڑکوں پر امڑ آیا اور مظاہرین کی جانب سے صہیونی حکومت اور قابض اسرائیلی افواج کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے امریکی حکومت کو صہیونی فوج کے قتل میں عام میں برابر کے شریک قرار دیتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ انہیں افسوس ہے کہ سلامتی کونسل غزہ پٹی میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے میں ناکام رہی۔ قطر کے دوحہ فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سلامتی کونسل میں تقسیم کی مذمت کی جس نے عالمی اداروں کو مفلوج کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل جیو اسٹریٹجک تقسیم کی وجہ سے مفلوج ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں 7 اکتوبر سے جاری غزہ جنگ کی روک تھام کا حل نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی قرارداد میں ناکامی سے سلامتی کونسل کی ساکھ کو نقصان پہنچا، مگر وہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی اپیلوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی تنظیم یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس آبزرویٹری نے کہا ہے کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر سے غزہ میں 10,000 سے زیادہ بچوں، جن میں شیرخوار بچے بھی شامل ہیں، کو شہید کیا ہے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے نکالا تک نہیں جا سکا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اتوار کو ہیومن رائٹس آبزرویٹری نے اپنی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ شدید اسرائیلی فضائیہ اور توپخانے میں ہلاکتوں کی کل تعداد غزہ کی پٹی پر ہونے والے حملوں میں 23,012 سے تجاوز کر گئی، جن میں 9,077 بچے شامل ہیں۔ گروپ نے مزید کہا کہ سینکڑوں بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن کے زندہ رہنے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بعض بچے ہفتوں سے تباہ عمارتوں کے ملبے تلے ہیں۔ اس طرح غزہ جنگ میں مارے جانے والے بچوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور غزہ دنیا میں بچوں کا سب سے بڑا قبرستان بن چکا ہے۔ یورو میڈیٹرینین آبزرویٹری کے اندازے کے مطابق غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی جارحیت میں غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے حملوں کا نشانہ بننے والے بچوں کی کل تعداد 7 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں شہید، زخمی
اور بے گھر ہونے والے بچے شامل ہیں۔ انسانی حقوق گروپ نے نشاندہی کی ہے کہ غزہ میں 18,40,000 افراد اندرونی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے مراکز میں مقیم ہیں جو پناہ گاہ کے لیے نامزد موضوع نہیں ہے۔ امریکہ کی جانب سے غزہ میں فائر بندی کا مطالبہ کرنے والے اقوام متحدہ اسلامی کونسل کی قراردادوں کو ویٹو کیے جانے کے بعد اب ایران نے مشرقی وسطی کی صورتحال میں بے قابو ہونے کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے اعلیٰ سفارت کار حسین امیر عبدالسلطان نے مصر کے ساتھ رفع سرحدی گزرگاہ کو فوری طور پر کھولنے کی بھی اپیل کی تاکہ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد بھیجی جا سکے۔